الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال إني سقيم. فتولوا عنه مدبرين. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين. فأقبلوا إليه يزفون. قال أتعبدون ما تنحتون. والله خلقكم وما تعملون. صدق الله العظيم. ہم ان آیات بینات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ خیر کرتے ایک تو مجھے پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کرواتے ہوئے خدا پاک نے کہ وہ قلب سلیم کے مالک ہیں. اس کا ذکر کیا اظہار بابو قلب سلیم کے وہ آیا اللہ کے پاس قلب سلیم. اب قلب سلیم کیا ہے؟ قلب سلیم وہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اور ہے. ہم جب ذکر کرتے ہیں تو یہ تصور تو کرتے ہیں، ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں، اور ہمارا تصور اور یقین یہ ہونا چاہیے نا موجود ہے اللہ. اور اس طرح ضرب بھی دیتے ہیں، دل سے شروع کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، یہ اس دل میں سوائے اللہ کی اور کوئی نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے معلوم ہے قلب سلیم کے مالک تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی قلب سلیم عطا فرمائے. قلب سلیم وہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے سوا کسی کی محبت نہیں ہوتی. محبت ہوتی ہے لیکن اللہ کی محبت سے بڑھ کر غالب ہوئی. محبت بھی ہونا کوئی بری چیز نہیں. قرآن سے محبت ہے اور چیزوں سے محبت ہے، بندے گناہ سے محبت. محبت ہونا برا نہیں ہے. ہاں محبت تو دقت ہوگی جب بندے کو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ان چیزوں سے محبت ہو. مال دولت سے محبت ہوتی ہے لیکن اللہ سے بڑھ کر نہیں ہوتی. جب اللہ کا ایک خرچ کو ضرور خرچ کرو تو قلب سلیم ہو. تو یہاں پہ آگے پھر ذکر ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا قوم کا. آپ نے دیکھا کہ وہ قوم ان کے پجاری ہیں. آپ کے جو عرفی باپ ہے، باپ سے بڑا کون ہے؟ عرفی باپ. عرفی باپ کیوں کہ جو آپ کے کی باب ہیں وہ بت پرستی سے معروف. حضرت ابراہیم کے جو کی باب ہیں، کی باب جو پہلے فوت ہو چکے تھے، ان کی باپ جو چچا تھا مشکل سے
وہ راستہ بھی تھا جو بھی کرتا تھا. تو آپ کا یہ جو مکالمہ ہے اس کے ساتھ ہے. جو کہا نا ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا تو باپ سے بڑا وہ چچا ہے. اب رہی بات یہ کہ قرآن تو باپ کہہ رہا ہے, ہم چچا کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو ہم لغت عرب میں دیکھتے ہیں کہ چچے کے لیے بھی باپ کا لفظ بولا جاتا ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں اس موقع پر ہم تشریح کی تھی, لیکن ذہن میں رکھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ چچے کے اوپر بھی باپ کا لفظ بولا جاتا ہے. اور ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آزر کا نام لے رہے ہیں کہ اپنے چچا آزر سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس واسطے کہ ہم نے حدیث پاک پڑھی ہے, ہمارا سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اور جو نبیوں کا سلب ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پاک خوشبو سے پاک ریحوں میں منتقل فرماتا رہا. یعنی کوئی بھی بت پرست نہیں, توحید کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. یہ جائے کہ کچھ لوگوں نے آپ کے والدین کے ایمان کے حوالے سے نابیبا آتے تھی, اور عمر زیادہ اگر آپ کو پتا ہو کہ سعودی حکومت نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو مسمار بھی کیا تھا, اس کے اوپر ہم پاکستان کا بہت بڑا ہوا تھا. ہم تو یہ چاہتے ہیں, ہم تو جب بھی خیر کرتے ہیں تو فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم اپنے والدین سے پہلے حضور کے والدین کا ذکر کرتے ہیں. کیوں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضور خوش ہیں تو اس خوشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ خوشیاں اور جو ہم چاہتے ہیں عطا فرمائے. جب بھی فاتحہ پڑھتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ہم ختم شریف پر حضور علیہ السلام کے والدین کو سارے ثواب کیا جائے. اور ہمارے نزدیک اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ آپ کے والدین توحید کے اوپر ہیں. اس واسطے اگر ہم یہ کہیں گے باپ پتہ نہیں آپ بات کو قبول کر رہے ہیں یا نہیں, اگر ہم یہ کہیں گے جیسے کہ کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ آپ نے اپنے باپ آزر سے کہا, آزر پتر راستہ, تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے حضور علیہ السلام کی جو حدیث ہے جو اس میں فرق ہے. حضور فرمایا میرا نور جو یہ ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل سے آگے نور محمدی منتقل ہوتا رہا ہے. یہ نور محمدی کی بات ہو رہی ہے. نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو منتقل ہوتا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آیا, پھر آگے امنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکر مبارک میں تشریف لایا. اس سے پھر وہ آپ کی حدیث کے اوپر فرق آ جائے گا. ہم کہتے ہیں کہ سیانے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب ہم دودھ جو ہے دودھ وہ کسی ناپاک برتن میں نہیں ڈالتے یا گندے برتن میں نہیں. اگر ایسا ہوگا تھوڑا بہت بھی برتن میں مسئلہ ہوگا تو دودھ کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے, دودھ خراب ہو جاتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوق کا نور کسی ایسے برتن میں ڈالے جس میں توحید نہ ہو, توحید نہ ہو. اس واسطے ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا, باپ سے مراد ہے اچھا, اور آپ کے جو باپ تھے تارک تھے وہ پہلے فوت ہو چکے. کیا کہا؟ یہ تم کیا پوجا کرتے ہو؟ تم نے آج تک دکھاڑ لی ہے تو تمہارا کیا خیال ہے پروردگار عالم کے بارے میں؟ سو آپ نے ایک بار دیکھا ستاروں کی طرف, فنظر نظرۃ فی النجوم, آپ نے ایک بار دیکھا ستاروں کی طرف دیکھا. اور پھر آگے قرآن واقعہ بیان کر رہا ہے. فقال انی سقیم, فقال قال سمجھ کہا, آپ نے کہا انی سقیم, میں بیمار ہوں. سقیم کہتے ہیں بیمار, علی بیمار, میری طبیعت ناساز ہے. ترجمہ آپ غور کر رہے ہیں. پھر آپ نے کہا میری طبیعت ناساز ہے. فتولوا عنہ مدبرین, چنانچہ وہ لوگ انہیں پیچھے چھوڑ کر میلہ دیکھنے چلے گئے. تو یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ بات چلی ہے, تو بات سے آپ نے گزر پیش کیا. بات کیا چلی ہے کہ سارے لوگ جو ہے وہ میلے میں جاتے تھے, وہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ کرتے تھے, کھاتے پیتے تھے, جو روز میلہ ہوتا ہے ان کو کرتے تھے, مٹھائیاں تقسیم کرتے تھے, اور پھر وہاں جو بت ہیں ان کے اوپر بھی وہ پیش کرتے تھے, چڑھانے جس کو کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ ورکر کے لیے واپس بھی لے کے آتے تھے, تو اس کا باپ کو کھلاتے تھے اپنے سب.
تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے بھی کہا کہ آپ بھی چلیں ساتھ. اس کی جو تفصیل ہے وہ پیچھے گزر چکی ہے. انہوں نے کہا آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. میرا کہتا ہے یہ خود ہے اور وہاں پہ اللہ اللہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا جی؟ بڑے مختصر سے الفاظ، انی سقیم، میں بیمار ہوں، میری طبیعت ناساز ہے. وہ لوگ آپ کو چھوڑ کے پھر آگے چلے گئے میرے گھر. یہاں پہ جو بات ذہن میں آتی ہے اور آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میری طبیعت ناساز ہے. کہ حقیقت حال میں ایسا تو نہیں تھا، آپ بیمار تھے ایسا نہیں تھا. تو پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، میری طبیعت ناساز ہے؟ علماء نے اس کے بڑے جواب ارشاد کیے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں اس کا ذکر باقاعدہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ 3 موقع پر، 2 تو خالصہ تھا اللہ تعالیٰ کے لیے، اور ایک جو ہے نا وہ اپنی بات آئی تو آپ نے یہ بولا. تو اس کو اہل بلاغت حضرات کہتے ہیں توریہ. کیا کہتے ہیں جی؟ توریہ. ایک ہوتا ہے جھوٹ اور ایک ہوتا ہے توریہ یا تعریض. اہل بلاغت کہتے ہیں کہ کلام جو ہے وہ حقیقت کے خلاف ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے انی سقیم کہا. ایک تو یہ موقع ہے، اور دوسرا موقع جب وہ واپس آئے، آگے شاید یہاں پہ وہ آ جائے، جب وہ واپس آئے تو انہوں نے پوچھا یہ کس نے، یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے بڑے نے کیا، تمہارے بڑے نے کیا. بڑا کھلاڑا جو ہے وہ بڑے کے اوپر رکھا تھا، سمجھے کہ کیوں کیا، لیکن کیا تو کس نے تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے خود کی ٹانگیں اور بازو اور ناک اور دیگر اعضاء توڑے مروڑے تھے. انہوں نے سمجھا کہ یہ جو ہے وہ شاید ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو بڑا بت ہے، لیکن حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تمہارے بڑے نے کیے. مطلب تمہارا بڑا کون ہے؟ اللہ. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے بڑے نے کیا، جیسے تمہارا ابراہیم علیہ السلام ہو، قوم کا بڑا تو نبی ہوتا ہے. اگر یہ مراد ہو کہ اللہ نے کیا ہے تو صحیح ہوتا ہے، اور ہم اپنے کلام میں یہ سمجھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں. فرض کیا ہے جو ہے نا افغانستان جناب کس نے کر دیا؟ امریکہ نے تباہ کر دیا، یا افغانستان کے حکم کیا، یا بش نے حملہ کروایا. تو آگے جو حملہ کرنے والے وہ تو سپاہی ہوتے ہیں، لیکن اس کی جو کہنے والے کہتے ہیں وہ کس کی طرف نسبت کرتے ہیں؟ ان کے بڑے کی طرف نسبت کرتے ہیں. اس سے مراد مثالیں ہوتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ 2 موقع تو یہ تھے، اور تیسرا جو ہے نا جب آپ تشریف لے جا رہے تھے اپنی زوجہ کے ساتھ، تو پورا ایک واقعہ سیرت کا پوچھا. جو رستے میں روکنے والے تھے، چیک کرنے والے تھے، اس موقع پہ جو بھی مشہور تھا ان میں سے یہ آئے کہ وہ بادشاہ وقت اگر کوئی عورت ہوتی تو اس کو اگر وہ کہتا یہ میری مطلب کہ بیوی ہے تو ساتھ لے جاتا، اور اگر اس کے علاوہ کوئی رشتہ ہوتا تو پھر اس کا خیال رکھتا جو اس کے بادشاہ کے نامزد تھے. تو وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی یعنی حضرت سارہ کے حوالے سے کہا کہ یہ میری بہن ہے، یہ میری بہن ہے. تو یہ بھی دراصل سامنے سمجھنے والوں کے لیے یا سامنے والوں کے لیے کلام حقیقت کے خلاف ہے. تو 3 موقع تھے، ان میں جو ایک میں یہ ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ توریہ ہے. توریہ یا تعریض. تعریض اور توریہ یہ ہوتا ہے سمجھنے والا کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، کہنے والا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. تو اس کی اجازت ہے. سمجھنے والا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، اور کہنے والے کی مراد ہے کچھ اور ہوتی ہے. اس سے اور بھی طریقے سیرے سے بھی ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صاحب امام علیہ السلام ہجرت کا واقعہ آیا، تشریف لے جا رہے ہیں. تو ایک موقع پہ کچھ لوگوں نے آپ کو دیکھا ہونا تھا، جس نے بھی سنا وہ پیچھے دوڑا. عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، جو بات سنتے ہیں لوگ اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں، حقیقت کا لوگوں کو پتا نہیں ہوتا. جو پروپیگنڈا اس طرح کیا گیا کہ لوگ دوڑ رہے ہیں اور آپ کا تعاقب کر رہے ہیں، تعاقب کرتے کرتے کچھ لوگوں نے آپ کو آدھی پا لیا. اور جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا نا تو یہ کون ہے،
انہوں نے اب بتایا اور کہا یہ کون ہے؟ میں مسافر ہوں. میں کیا ہوں؟ مسافر ہوں. انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہدینی الی السبیل. یہ بھی تعارف کیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ یہدینی الی السبیل، یہ میرے رہنما ہے. اگر آپ غور کریں تو بات کو سمجھ جائیں گے. یہ نہیں فرمایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنا، کہ وہ تو جو لوگ آ رہے تھے وہ تو اسی بات سے پوچھ رہے تھے نا، ہمیں تو بتایا جائے اور ہم اپنا مدعا پورا کر لیں اور پکڑ لیں، گرفتار کر لیں اور 100 اونٹ کا علاج جو اعلان ہوا وہ ہمیں مل جائے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کیا فرمایا کہ یہ میرے ہاتھی ہیں، یہ میرے ہاتھی ہیں. تو اب دو مطلب تھے اس کے. سیدنا صدیق اکبر کی مراد تو یہ تھی کہ واقعی میرے ہاتھی ہیں، واقعی میرے مرشد ہیں، یہی مراد تھی نا. لیکن سمجھنے والوں نے کیا سمجھا؟ سمجھنے والوں نے یہ سمجھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مسافر ہوں اور ان کو میرے ساتھ لیا ہوا ہے تاکہ مجھے رستہ بتائیں گے، میری رہنمائی کریں گے کہ رستہ مدینے کی طرف یہ جاتا ہے یہ جاتا ہے. اور پہلے تھا لوگ پیسے دے کے نا جی اس علاقے میں یا اس معاشرے میں کلچر میں یہ تھا کہ پیسے دے کے لوگ ایک بندے کو ساتھ لیتے تھے جو رستے کو جاننے والا ہوتا تھا. تو وہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ رستہ بتانے والے ہیں. اور سیدنا صدیق اکبر کی مراد کیا تھی؟ یہ میرے جی کی رہنما ہے. تو یہ بھی توریہ تھا. یہ بھی کیا تھا؟ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ہے. اور خود رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موقع پہ توریہ ملتا ہے، کئی موقع پہ ایسا. لیکن ایک میں درس کرتا ہوں، یہ ہے ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور مقصد کیا تھا؟ جنگ کا مقصد تھا. تو آپ نے ایک جگہ پہ پڑاؤ فرمایا. تو کیا ہوا کہ جو کفار کی طرف سے لشکر ہے اس کے بدلے نکلے. اور وہ بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ کچھ لوگ چھوڑے جاتے تھے جاسوسی کے لیے چھوڑے جاتے تھے. ادھر سے بھی ایسے تھا اور ادھر سے بھی سرکار کا بھی نظام جاسوسی بڑا مضبوط تھا. ادھر سے کفار کی طرف سے ایک بندہ جو ہے وہ ہاتھ آ گیا، یعنی ایک بندہ ہاتھ آ گیا تو جاسوسی کر رہا تھا. ایک بندہ ہاتھ آ گیا تو پکڑ لیا صحابہ نے جب اس کو پکڑا اور اس کو پوچھا، سارے اس کے جو منصوبے ہوتے ہیں جیسے ہوتا ہے وہ منصوبے پوچھنے کے لیے مارا بھی تھا. تو وہ بتا رہا تھا اپنا جو راز ہے. تو سرکار نے فرمایا اس کو چھوڑ دو. فرمایا کہ جب وہ بتاتا ہے، سرکار نے اس کو فرمایا اس کو نہ مارو، چھوڑو. جب وہ سچ بتاتا ہے تو مارتے ہو، جب جھوٹ بتاتے ہو چھوڑتے ہو. مطلب فرمایا کہ وہ صحیح نہیں بتا رہا. جب سچ بتاتا نا تو تم سمجھ رہے ہو کہ صحیح نہیں. پھر سرکار کی واقعہ میں جب اس کو لایا گیا تو سرکار نے فرمایا، اپنے انداز میں سرکار نے گفتگو فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ تم کہاں سے ہو؟ اس نے سارا آباد میں پہلے شک رکھ دی. آپ یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے ہیں؟ نہ اس کو پتا تھا کہ یہ لشکر کس لیے آیا ہے. تو جاننے کی کوشش سرکار کو پتا تھا نا. تو سرکار فرما رہے کہ تم کہاں سے؟ اس نے کہا کہ پہلے آپ بتائیں پھر میں بتاؤں گا. اس شخص نے کہا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم بتائیں گے، تو بتا. اس نے سارے احوال بتائے. آخر میں جو سرکار نے فرمایا نا، جب سرکار کی باری آئی ساری اسے پوچھ لیا جو آپ نے جاننا تھا نا جی، راز جانتے تھے، لشکر کی کیفیت جاننی تھی کہ ہے وہ کتنے لوگ ہیں. تو اندازہ لگا دیا، مطلب کیا کتنے ہیں اس نے کہا نہیں پتا. اچھا آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کہ ان روزانہ جانور کتنے ذبح ہوتے ہیں؟ روزانہ جانور کتنے ذبح ہوتے ہیں؟ اس نے کہا کہ روزانہ 10 اونٹ جو ہے ذبح ہوتے ہیں. 10 اونٹ. آپ نے پھر اندازہ لگا لیا کہ ان کے لشکر کی تعداد 1000 ہے. ان کے لشکر کی تعداد ہے کہ ایک اونٹ جو ہے 100 بندے کو کافی ہوتا ہے. تو آپ نے اس سے اندازہ لگا لیا کہ یہ لوگ کتنے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس نے کہا یہ تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن آپ نے اندازہ لگا لیا کہ اتنے لوگ 1000 ہوتا ہے اتنی فوج کا. تو جب وہ سارا کچھ پوچھ لیا نا تو اس نے کہا آپ نے کہا تھا میں نہیں بتاؤں گا، تو آپ بتائیں گے آپ کہاں سے؟ آپ نے فرمایا ہم پانی سے ہیں. ہم پانی سے ہیں. اب اس کے دو مطلب تھے. ایک تو پانی سے مراد یہ کہ جس طرح پانی ہے علاقہ اس علاقے کے ساتھ تعلق ہے. اس نے یہ سمجھا. لیکن سرکار کی جو مراد تھی وہ یہ تھی کہ ہر انسان کی جو تخلیق ہے، جو پیدائش ہے، وہ کس سے ہے؟ تو اس طرح
بعض اوقات بندہ کلام کر رہا ہے، سمجھنے والا کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے اور کہنے والے کی مراد کچھ اور ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں تعریض یا اس کو کہتے ہیں توریہ. اور یہ قرآن شریف میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہاں کہا نا، کوئی بات یہ سمجھتا رہے کہ ابراہیم نے جھوٹ کہا. یہ بات صاحب تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بات ذہن میں آ جائے کہ یہ جھوٹ ہے نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ تعریض یا توریہ. تعریض یا توریہ. پھر قرآن نے یہ کہا کہ ان کا سارے لوگ چلے گئے فراغ الی آلہتہم، کیا وہ بس آپ ابراہیم علیہ السلام چپکے سے ان کے دیوتاؤں کی طرف آئے. آلہتہم فقال الا تاکلون، اور کہا تم لا تاکلون، تم کھاؤ گے نہیں. مطلب دیکھا نا ان کے اوپر چڑھاوے چڑھے ہوئے ہیں. اس واسطے یہ نہیں کہ آپ نے اس مجموعی چیزوں کے پاس لے کے گئے تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے اوپر چڑھاوے تھے. تو آپ نے فرمایا تم یہ کھاؤ گے نہیں، یہ کس لیے ہے؟ جیسے محمد آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہندو جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا تم کھاؤ گے نہیں یہ؟ ما لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا، تم بولتے بھی نہیں. فراغ علیہم ضربا بالیمین، یہ سارا جب ہو گیا معاملہ پھر پوری قوت سے ان کے اوپر داہنے ہاتھ سے ضرب لگائی. ضربا بالیمین، داہنے ہاتھ سے، جو بھی آپ کے پاس کلاڑی یا کلاڑا تھا اس کے ساتھ آپ نے ضرب لگائی. تو مطلب یہ داہنے ہاتھ کا کہا، اس کا مطلب ہے کہ داہنے ہاتھ سے زور زیادہ رکھتا ہے. تو آپ نے اس واسطے اس کا ترجمہ کر دیا نا، پوری قوت سے ضرب لگائی داہنے ہاتھ سے. فاقبلوا الیہ یزفون، جب وہ واپس آیا تو آپ کی طرف ہی آیا. فاقبلوا الیہ، آپ کی طرف. یزفون، جب وہ رنگ رلیے بنانے کے بعد آپ آئے. قال اتعبدون ما تنحتون، آپ نے فرمایا کیا تم پوجتے ہو نہیں تم خود تراشتے ہو. یہ وہ سارا یعنی معذوف ہے، وہ سارے کلام اور جملے. یہ تھوڑا کہ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اسی ابراہیم کے پاس ہی کیوں آئے تھے؟ اس لیے کہ آپ ہی تو ان کے خلاف بولتے تھے، آپ ہی تو ان کے خلاف بولتے کہ تم یہ کیا کرتے ہو. اور آپ نہیں، مطلب کہ سارے لوگ چلے گئے، پیچھے آپ بھی رہ گئے تھے. تو سارے ان کے جو مطلب ذہن جو ہے وہ اس کی طرف گئے، ابراہیم کی طرف. تو پھر آپ کے پاس آئے، پھر آپ نے ان کے آگے سوالیہ انداز میں فرمایا کہ تم پوچھتے ہو انہیں جنہیں تم خود تراشتے ہو. اللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو تم کچھ کرتے ہو ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.